اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سورہ زمر کی تفسیر جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب سورہ المؤمن کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ المؤمن حوامیم کا پہلا سورہ ہے۔ قرآن کے بعض سورے ہیں جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، ان کو سورہ حوامیم کہتے ہیں۔ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں وہ ہے المؤمن، السجدہ، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثیہ اور الاحقاف۔ ان سب صورتوں کے شروع میں حامیم سے حروف مقطعات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک راز ہے جو حامل وحی سے مربوط ہے، اور ہم لوگ اس کے سمجھنے کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک خاص راز ہے۔ البتہ بعض اشارے جو ہے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا الف لام میم سے جب شروع ہوتا ہے تو قرآن کا ذکر آتا ہے آگے۔ یاسین کا ذکر آتا ہے تو رسالۃ باب سے خطاب ہوتا ہے، انک لمن المرسلین۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یاسین اور طٰہٰ کے بعد فوراً رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب شروع ہوتا ہے۔ اس سے حدیث میں بھی ہے نا، یہ دونوں اسماء مبارکہ ہے رسالۃ مآب، طٰہٰ و یاسین۔ ایک حروف مقطعات ہے، قاف ہا یا عین صاد۔ اس کے بارے میں وحی کے رازداں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام دعاؤں میں فرماتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد، یا کر کے پکارتے۔ اس سے ہم کو یہ اندیہ ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے مربوط ہے یہ حروف۔ اس لیے علی نے یا کر کے پکارا، اے کاف ہا و یا عین صاد۔ اس قسم کے اشاروں کے علاوہ یہ حروف مقطعات جو ہے وہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ یہ حاملین قرآن اور قرآن دینے والے کے ساتھ آپس کا ایک راز ہے۔ بہرحال یہ جو حامیم سے شروع ہونے والی سورہ قرآن ہے، ان کے بارے میں ان کے زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ۔ زر ابن حبیش راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت امیر المومنین علیہ افضل الصلوات والسلام کی خدمت میں قرآن کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت کی۔ جب میں سورہ حوامیم تک پہنچا تو آپ نے فرمایا قد بلغت عرائس القرآن، اے زر تو قرآن کی زیبائشوں تک پہنچ گیا ہے۔ ان سورہ قرآن کو زیبائش قرآن قرار دیا ہے، زیبائش، عرائس۔
انس ابن مالک راوی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الحوامیم دیباج القرآن، سورہ حوامیم قرآن کی زینت ہے۔ جی ایک اور حدیث ہے، حدیث نبوی ہے، اس میں ارشاد فرمایا الحوامیم سبعۃ، سورہ حوامیم 7 سورہ ہیں، وابواب النار سبعۃ، جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ ان 7 دروازوں کا نام، ایک جہنم، دوسرا حطمہ، تیسرا لظا، چوتھا سعیر، پانچواں سقر، چھٹا ہاویہ، ساتواں جحیم۔ یہ نام ہے ابواب جہنم کے، 7 ابواب جہنم ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَأْتِي كُلُّ سُورَةٍ وَتَقِفُ عَلَى بَابٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ، قیامت کے دن یہ سورہ قرآن جہنم کے ان دروازوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سورہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو جہنم جانے نہیں دیں گے، روک دیں گے راستہ۔ اتنی اہمیت کے حامل ہے یہ سورہ حوامیم۔ اس میں کیا راز ہے؟ سارے قرآن میں الگ ان سورہ حوامیم کو اہمیت حاصل ہے، کیا راز ہے؟ یہ ایک سربستہ راز ہے، ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ حروف مقطعات کے بارے میں ہم نے کہا یہ ایک سربستہ راز ہے، اس میں ہم کو نہیں الجھنا چاہیے۔ آگے سورہ کی ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ابھی ہم ان سورہ قرآن کی جن کو اہمیت حاصل ہے، ان کے مضامین کی طرف تھوڑی سی توجہ رکھیں گے کہ ان کو خصوصی طور پر اہمیت کیوں ملی ہے۔ مثلا یہ آیت دیکھیں کہ یہ کتاب جو ہے عزیز علیم، غالب آنے والے، دانا کی طرف سے ہے، جو گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، شدید عذاب دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ذی الطول، طول لفظ احسان، فضل و احسان کو کہتے ہیں، صاحب فضل و کرم کرنے والی ذات اور احسان کرنے والی ذات۔ پھر فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وہ عزیز ہے، بالادست ہے، ہر چیز کے اوپر غالب آنے والا ہے، کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی کوئی چیز۔ العلیم، دانا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ میری نظر میں نہیں آئی اور رہ گئی، سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ذات کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے جو ذات بالادست اور دانا ہے۔
پھر فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کا معاف کرنے والا اور توبے کو قبول کرنے والا ہے وہ۔ توبہ قبول کرنے والے سے پہلے فرمایا غافر الذنب، اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، توبہ بھی نہیں، استغفار بھی نہیں، کچھ نہیں کیا، گناہ کر کے بیٹھ گیا بندہ، اور گناہ جو ہے وہ صغائر ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ معافی کے بھی بڑے وہ ہے مواقع، خدا چونکہ ارحم الراحمین ہے، بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس لیے معاف کرنے، درگزر کرنے کے بہت سے راستے رکھے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر آگے جا کر کے ایک نیکی بجا لاتے ہیں آپ، تو اس نیکی کا ایک تو ثواب ہے، دوسرا یہ نیکی دو کام کرتی ہے، ایک آپ کو ثواب دیتی ہے اور دوسرا گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد آپ کو برا لگا، وہ برا لگنے سے مٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ کو برا لگا، میں نے کیا برا کام کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے معاف، تم کو برا لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کا ضمیر بیدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے میدان میں ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی یا اللہ کی بندگی کے میدان میں ہے، بیدار ضمیر معاف کرتا ہے اللہ۔ اور پھر ذنب، گناہ معاف کرنے والا، از خود قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، یعنی توبہ قبول کرنے سے پہلے غافر الذنب آنے کے مطلب یہ ہے بغیر توبہ کے بھی خدا معاف کرتا ہے۔ شدید العقاب، اگر نہیں معاف کیا، نہیں توبہ کی، تو گناہ بھی اتنا عظیم ہے، مثلاً شرک ہے، شرک پر وہ مر گیا ہے تو اس کے لیے عذاب بھی شدید ہے۔ ذی الطول، پھر واپس آتے، شدید العقاب ہے لیکن فضل و کرم والا ہے۔ یہاں سبحان اللہ، یہاں غافر الذنب ایک، قابل التوب دو، ذی الطول تین مہربانیوں کے درمیان میں ایک شدید العقاب آیا ہے۔ کیا بات ہے، درمیان میں شدید العقاب آیا، پھر اس کے بعد کہیں بندہ مایوس نہ ہو، کہیں بندہ دور چلا نہ جائے شدید العقاب کہنے سے۔ ذی الطول، جہاں شدید العقاب ہے وہاں فضل و کرم والا بھی ہے، آپ چھڑا سکتے ہیں اپنے آپ کو شدید العقاب سے، وہ ذی الطول ہے، وہ فضل و کرم والا ہے۔ یہاں پر ہے نا تین خوشخبری ہے، تین مہربانیاں ہیں، اور ایک تعبیر شدید العقاب کی ہے، ائمہ کی دعاؤں میں ہے یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے، پہلے رحمت ہے، وافر رحمت ہے، ہر طرف سے رحمت کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سارے دروازوں سے بے اطلاع کرتا ہے، انسان لاحق نہیں ہوتا،
پھر آخر میں جا کر غضب آتا ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیات کے بارے میں صرف کفار ہی جھگڑتے ہیں، لہٰذا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ آیات الہی میں جھگڑا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا ضمیر جو ہے وہ بیدار نہیں ہے، اور فطرت سلیم کے اوپر وہ لوگ نہیں ہے، جبکہ جو لوگ جن کا وجدان بیدار ہے اور عقل سلیم کا مالک ہے، ان کو آیات الہی جو ہے وہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کسی خالق اور کسی صانع اور کسی مدبر کے بغیر یہ سارا نہیں ہو سکتا۔ جی، وہ مجادلہ جھگڑا وگڑا نہیں کرتا، کش بحثی نہیں کرتا، یہ اتفاقاً ہو گیا ہے، از خود ہو گیا ہے، یہ طبیعت کا معجزہ ہے۔ ہر چیز کی ایک طبیعت ہوتی ہے، اس کا یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے اس سلسلے میں آیات سے استدلال کرنے کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے، آفاق و انفس، کائنات اور انسان میں اللہ کی تجلی۔ اللہ کی تجلی کتاب کا نام، اللہ کی تجلی۔ اس میں جہاں ہم یہ ان آیات الہی کا انسان کے اندر موجود اللہ کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ از خود وجود میں ہے۔ وہاں پر ہم بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے، از خود وجود میں آیا ہے، تو یہ جو از خود والا ہے اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا، اس کا کوئی عقل نہیں ہوتا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ ہماری تخلیق کے اندر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز آنے والے کسی مقصد کے پیش نظر ہے۔ یہ آنے والے مقصد جو ہے کہ اس کے سامنے کیسے آیا؟ ایک جاہل، ایک اندھی طبیعت کے سامنے، اندھی طبیعت یعنی طبیعی کہتے ہیں نا، یہ طبیعتاً وجود میں ہے، اندھی طبیعت کے سامنے آنے والی باتیں کیسے آئیں؟ بہت سی باتیں ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں کہ ایک سائنسدان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جیسے جیسے کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کائنات کی ہر چیز میں یہ بات نظر آتی ہے کہ اس کائنات سے کہا گیا ہے کہ انسان آنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے اس نے۔ ہم جیسے جیسے کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کائنات کی ہر چیز کو بتایا گیا ہے کہ انسان آنے والا ہے، اس کے لیے یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کرۂ ارض کے اوپر پانی، ہوا، دھوپ، خاک میں روئی دہی، جی یہ سب، اور رات دن کا تبادلہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بتاتا ہے کہ یہاں انسان آنے والا ہے۔
ہم تو اپنی زمین کی بات کریں گے، اس نے تو پوری کائنات کی بات کی ہے۔ یہاں انسان آنے والا ہے، اس کے لیے ماحول تیار کیا گیا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ہیں، اس میں بحث کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ کافر لوگ جو ہے اس پر بحث کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اور ان کا شہروں میں چلنا پھرنا کہیں آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ خطاب رسول اللہ سے ہوتا ہے، سمجھانا امت کو مقصود ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ائمہ نے فرمایا ہے ایاک اعنی فاسمعی یا جارہ، سر دلبران در حدیث دیگران۔ بات کسی کو سمجھانا مقصود ہے، بات کسی کو سمجھانا مقصود ہے اور کرتے کسی اور سے ہے۔ ایاک اعنی مراد تو ہے، فاسمعی یا جارہ، ہمسایہ تو سنو تو، اور مراد یہ ہے۔ ہر زبان میں اس قسم کا وہ ہوتا ہے، مقولہ ہوتا ہے، فارسی میں ہے سر دلبران در حدیث دیگران۔ یہاں خطاب رسالت مآب سے ہے اور سمجھانا امت کو مقصود ہوتا ہے جی۔ اور قرآن میں بہت سی آیات میں یہ بات ہے کہ خطاب رسول اللہ سے ہوتا ہے اور بتانا امت کو۔ فلا یغررک، آپ دھوکے میں نہ پڑے، رسول دھوکے میں پڑ سکتے ہیں نہیں۔ تقلبہم فی البلاد، ان کافروں کا شہروں میں آنا جانا، ان کے جو اچھل کود ہے، ان کا آب و تاب ہے، اور ان کی دولت و مال ہے وغیرہ کو دیکھ کر کے آپ کہیں دھوکے میں نہ پڑیں کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو یہ ساری خوشحالی ہمارے نصیب میں آتی۔ ہاں جی، یہ سب خوشحالی ان کے ہاتھ میں کیوں ہے جی؟ یہ خیال نہ ہو۔ آج خصوصاً آج کل کی دنیا میں، آج جو مغربی دنیا جو ہے، وہاں زرق و برق ہے، وہاں عیاشی ہے، وہاں خوشحالی ہے، وہاں مال و دولت کے وہ ہے فراوانی ہے، اور یہاں مسلم ممالک میں لڑائی ہے، جنگ ہے، قتل و کشت ہے، قحطی ہے، اور بیماری ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہے؟ فرعون کے زمانے میں فرعون والے تخت و تاج مال و دولت کے مالک تھے، اور بنی اسرائیل ان کی مزدوری کرتے تھے، ان کی خدمت گزار تھے جی۔ اس سے غلط فہمی میں نہ پڑنا یہ۔ آج دیکھو، آج فرعون کو دیکھو اور آج موسیٰ کو دیکھو۔ آج فرعون زندہ ہے یا موسیٰ زندہ ہے جی؟ نمرود کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو۔ نمرود نے تو ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا، ایسا بے بس۔ یہ ابو الانبیاء، یہ بت شکن بے بس ہے، ہاں جی، آگ میں ڈال دیا، پھر وہاں سے نکال دیا۔ عراق میں تھے نا، اور شہر کا نام ہے حضرت ابراہیم کی شہر کا، اور آج کل بھی اور کے اندر آثار قدیمہ بہت ہے حضرت ابراہیم کے، جو وہ ہے علاقہ جہاں آپ تشریف وجود میں آئے، وہاں سے نکال دیا، وطن سے بے وطن کر دیا جی۔ ابراہیم زندہ ہے یا نمرود زندہ ہے آج جی؟ آج ابراہیم زندہ ہے، نمرود کا نام نشان نہیں ہے، نام نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ تاریخ کے تہوں میں
دفن ہے ابو جہل، اس وقت سرور کائنات کی حکمرانی ہے دنیا میں، سبحان اللہ۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، جی ان کے جو اچھل کود ہے آج کل مغرب پہ جو اچھل کود ہے اس سے ہم دھوکے میں نہ آئیں، اصلاً نہ آئیں۔ یہ مغرب جو ہے وہ نابود اور تباہ ہونے والے ہیں، اور ان کے ناک کے نیچے اسلام پھیل رہا ہے۔ ابھی کسی نے چیخنا شروع کیا ہے، کل ہم نازیوں کے ساتھ لڑتے تھے، پھر اس کے بعد کمیونسٹوں کے ساتھ لڑتے تھے، وہ آسان تھا، اب جو خطرہ آیا ہے، اب یہ جو ایک ارب کچھ انسانوں کی جسم کے اندر جو کینسر آیا ہے وہ اسلام ہے، چیخ رہے جی وہ اسلام ان کے ناک کے نیچے پھیل رہا ہے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اس دھوکے میں نہ آئیں۔ وہ عذاب الہی سے بچ گئے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے آزمائش، ان کو مال دولت وغیرہ دے کے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کو بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں، دونوں آزمائش میں ہیں۔ جن کو مال و دولت دی جاتی ہے، جو عیاشی کر رہے ہیں، وہ بھی آزمائش میں ہیں، اور جو مشکلات میں ہیں وہ دونوں آزمائش میں ہیں۔ اور کامیاب وہ ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھو اور ان کے جو اچھل کود ہے اس سے دھوکہ مت کھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔